السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خوشخبری ہے آپ کے لیے، ابھی اسپیشل جج صاحب نے کورٹ نمبر 1 میں ضلع کچہری راولپنڈی فیصلہ اناؤنس کیا ہے۔ محمد علی مرزا 295C اور دیگر دفعات میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے، اور اس اخراج کا ابھی اعلان اس لمحے صرف چند دموں پہلے یہ اعلان ہوا ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں بات کرتے ہیں دیگر جو حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں ان سے۔ جناب والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام اہل اسلام کو ہم اپنی طرف سے بے حد مبارک پیش کرتے ہیں کہ آج پھر ایک دفعہ ہائی کورٹ سے بیل خارج ہونے کے بعد جو نیچے ریفر ہوئی تھی، وہ ایک دفعہ پھر سیشن کورٹ میں مرزا جیلمی کی بیل خارج ہو چکی ہے۔ تمام عالم اسلام کو بے حد مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ جناب فالا، جناب ناصر میں ناز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں کو اور عالم اسلام کو مبارک ہو، اور پاکستان کے آپ اونچی بولے، اب تو خوشی ہے آپ کو۔ اگلے دن تو آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست بحث کر رہے تھے۔ بینچ پہ بیٹھ کے جی انتظار کیا، الحمدللہ بیل خارج ہو چکی ہے ملوم قذاب کی۔ ہر جگہ پہ انشاءاللہ یہ ذلیل و رسوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، یہ ہر جگہ دنیا اولیاء صلحاء کو اور بابو کو کہا ہے کہ وہ شے کوئی نہیں۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر لعنت ہے۔ علمی کتابی کہلاتے تھے، کیا کہیں گے ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو جناب عمیر قاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس کیس کو ابھی تک چلایا، اور پھر جناب منہاج صاحب، ناصر منہاج صاحب جو وکیل ہیں اس کیس کے، ان کو مبارکباد، انہوں نے بہت اچھا پلیڈ کیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرے ہمارے وکیل ہیں، مجاہد ختم نبوت و وکیل ناموس رسالت جناب راجہ عمران خلیل صاحب مدثر الاوزادی، انہوں نے بھی بڑی بھرپور طریقے سے اس کیس کی جو ہے وہ پیروی کی۔ اور جو اصل بات ہے جو عوام کو سمجھ آنی چاہیے، عام ہمارے کم پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرزا صاحب نے کوئی سچا کسی کو کوٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان پر پرچہ ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے، مرزا جیلمی نے جھوٹ بول کے، یعنی عیسائیوں پر ایک قسم کا الزام لگا کر یہ مفروضہ قائم کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ میں نہیں دہرانا چاہتا۔ تو عیسائیوں نے بھی کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ پھر وارث گل جو ہمارے مسلمان ہیں اور 27 سال تک وہ عیسائی رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب کی، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا کہ عیسائیت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میں جب عیسائی بھی تھا تو کبھی نہ مجھے کسی نے یہ کہا اور نہ میں خود یہ کہتا ہوں۔ تو اس لیے مرزا کو چاہیے کہ وہ عیسائیوں سے معافی بھی مانگے۔ پھر جو پنجاب کا جو بورڈ ہے، قرآن بورڈ، انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے فساد فی الارض کی کوشش کی ہے اور انہوں نے گستاخی کی کوشش کی ہے، اور پنجاب بورڈ نے بھی اس کی جو ہے وہ بھرپور مخالفت کی ہے۔ تو میرے ساتھ جو ہے ہمارے بڑے بھائی مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم دعا کرائیں گے کہ یہ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو سرخرو ہے۔ علامہ ظہور الہی الوی صاحب، جناب والا۔ سیدنا واہل بیت سیدنا واولیاء امت سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ خالق کائنات کا اور اس کے حبیب کریم کی نظر کرم اور فضل اور احسان ہے کہ آج امت مسلمہ کے یہ مجاہدین جو حضور کی ناموس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی پر لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہی ہے۔
اس لیے سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، خواتین و حضرات، جو کل کی ایک صورتحال آپ کی خدمت میں گزارش کریں کہ ایک عجیب سی بات کی گئی کہ جو وکلاء مرزا جیلمی کی حمایت میں پیش ہوئے، انہوں نے اپنی گفتگو اور بحث کے دوران یہاں پہ یہ کہا کہ فتاویٰ کا جہاں تک تعلق ہے تو واقع کربلا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم شاگرد ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں مرزا جیلمی کے، اور اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم آئے ہیں، اور پھر یہ کہا جو فکر انہوں نے دی یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہہ کے، تو اس کے بعد جو گفتگو کی وہ گفتگو یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا، امام عرش مقام کا، امام علی مقام کا، جبکہ نام اس طرح نہیں لیا، صرف نام لیا اور کہا کہ ان کے خلاف فتوے تھے اور یہ خلافت کا جھگڑا تھا۔ ان جوہلا کو جو اس سے پڑھے ہیں ان کو یہ تک نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ دین اسلام کو بچانے کا جھگڑا تھا۔ علی ذی القیاس اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی اور بات ہوتی رہے گی۔ فی الحال مختصر طور پہ آپ کو یہ خوشخبری دینا مقصود تھی کہ مرزا جیلمی ضمانت خارج ہونے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے کہ اب ٹرائل کیا کوئی صورتحال ہے چلان وغیرہ کی؟ ضمانت کے حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ اعلیٰ من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے، اور مرزا انشاءاللہ العزیز کنوکشن بھی اس کی ہوگی، کیونکہ جو اس نے کام کیا ہے اور اس نے اس کے وکلاء نے عدالت میں ایڈمٹ بھی کی ہے کہ یہ اس نے گستاخانہ ورڈ بولے ہیں۔ اسی کو بیس بنا کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ڈسکس کرنا قبل از وقت ہے۔ وقت آنے پر انشاءاللہ العزیز ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور مرزا منی دجال جو ہے یہ انشاءاللہ اپنے انجام۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم بہت سے نکات جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اور ایف آئی اے کا کیس ہے اس کے اوپر اگر بات کریں تو وہ قبل از وقت ہوگی اور آؤٹ آف کورٹ اس کے اوپر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں۔ اس کی ظاہر ہے جو چیزیں ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے وہ وقت آنے پر انشاءاللہ سامنے لیں۔ اس وقت تک کے لیے خواتین و حضرات اتنی ہی اہم خبر آپ کی خدمت میں یہ اطلاع رکھنی ضروری تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی اور اب تک کے انتظار کے بعد۔ اچھا، یہاں پہ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دیں کہ وہ جو شاگرد کہلاتے ہیں مرزا جیلمی کے، انہوں نے پوسٹ کرنی شروع کر دی اب سے 2 گھنٹے پہلے کہ ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور اس کا جو انٹینشن ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کورٹ کے اناؤنس کرنے سے پہلے اس طرح کی گفتگو اس لیے کی کہ ہم کوئی ایسی غلطی کریں جو عدالتی کارروائی کے حوالے سے جس کا اظہار قبل از وقت ہو اور وہ مناسب صورتحال نہ ہو۔ بہرحال ان تمام وہ شخصیات حضرات جنہوں نے بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ اتنی دیر گئے، اتنے دنوں سے بڑی محنت کے ساتھ اس جگہ پہ مسلسل موجود رہ کر، تو آپ کو آپ کے جو جذبات ہیں، دینی جذبات ہیں، ان کے لیے چیزوں کو ممکن رکھا۔ جی ہم اس سے پہلے بہت سی بات کر چکے ہیں، لائیو ہیں ہم، اپنا پورا اس میں گرامی ارشاد فرما کے تو اس کے اوپر آپ اپنا موقف دیجیے گا پلیز۔ میں اپنا وقت بچانے کے لیے لوگوں کا وقت بچانے کے لیے اس طرح عرض کر رہا ہوں۔ جناب والا، میرا نام شہزاد رضا مبشر ہے، میں اس مقدمے میں بطور وکیل پیش ہوتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے مرزا جیلمی کی بیل جو ہے یہاں سے بھی مسترد ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ہم اس کا ہر فورم پہ دفاع کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے ہر معاملے میں ہر فورم پہ جانے کے لیے۔ مجھے ایک بات ارشاد فرما دیجیے کہ گزشتہ روز وہ لوگ جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شاگرد ہیں مرزا جیلمی کے، اور انہوں نے واقع کربلا کے حوالے سے اس کو خلافت کا جھگڑا قرار دیا اور امام علی مقام عرش مقام علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ منسوب کیا کہ فتاویٰ تھے ان کے لیے۔ تو جو موقف وہ دینا چاہ رہے تھے اور جو صورتحال جو ماحول پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پہ ظاہر ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھی وکلاء نے ہماری موجودگی میں رد عمل تو دیا، لیکن آپ یہ جو تعلیمات ہیں مرزا جیلمی کی
गुस्ताखाना बेअदबाना और जो दीन का मरकज़ और महवर है उसके बारे में इस तरह का एक रवैया और जहन पैदा करने की एक सूरत हाल है, उसके बारे में कुछ चंद लफ्ज़ों में इरशाद फरमाइएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है ना, उसके मुकाबले में जो भी है, दूसरी तरफ जो भी है वो बातिल, और बातिल का दफा करने वाला भी बातिल है। और यकीनन जो है उनकी जो मिर्ज़ा जैलमी की तालीमात हैं वो उम्मत मुसलमान में नफ़रत पैदा करने के लिए है, और उम्मत मुसलमान में तफरीक पैदा करने के लिए है, और उम्मत मुसलमान को जो सही तालीमात हैं उनसे हटा के उनको किसी ऐसी तरफ गमजन करने की कोशिश की जा रही है जो कि इंतहाई जो है नफरत अंगेज़ है। और हमें ये चाहिए कि हम कानून का सहारा लें, अदालतों में आएँ और अदालती तरीके और कानून के तरीके के ऊपर थोड़ा सा लाइट में, चूँकि कैमरा जो है वो स्पॉट लाइट को नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी लाइट में यहाँ जहाँ काफ़ी है वहाँ पे दीगर हजरात भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरफ हो जाइए ताकि बैकग्राउंड में ये भी नज़र आए कि बाकी हजरात की क्या सूरत हाल है, कि कानूनी तौर पे हमें वो लेना चाहिए और अपने हाथ में कोई कानून लेने की कोशिश न करे। जब भी इस तरह की बातिल कुव्वतें सर उठाएं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये किया जाए, वो आपके जरिया प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि वो नफरत अंगेज बात करके मामले को उलझा के वो अदालत में जो है वो ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे जहाँ पे कोई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो, जबकि हम दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि कानून के अंदर रह के, ज़ाब्ते के अंदर रह के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत का दफा करें। ये सिर्फ और सिर्फ आलम इस्लाम का केस था जिसने अल्लाह ताला ने आज आलम इस्लाम को फतह नसीब फरमाई है। इसके अलावा जो औलिया कराम के बारे में मिर्जा कहता था वो कोई शायद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरी दफा पहले सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट और आज फिर सेशन कोर्ट से ये प्रूफ हो गया है कि वाकई दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शाह हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। और शाह मिर्जा खुद कोई नहीं, और मिर्जा शाह नहीं है, जिसका 3 दफा मोहर साबित हो चुकी है, बेईमान है, मलहून है, वो मिनी दज्जाल है। जो अख्तियार के मुतल्लिक दज्जाल के लफ्ज़ इस्तेमाल करे वो खुद दज्जाल का बच्चा है, ठीक है, शैतान का बच्चा है। इसका वकील अदालत में कहता है कि वो कुरान से और दरूद शरीफ से अपनी तकरीरों का आगाज करता है। मैं कहता हूँ कि वो 3 करोड़ साल और 4 करोड़ साल जो सजदे करता रहा, इसका बड़ा उस्ताद आजम शैतान इब्लीस बनाऊं, वो भी तो इसी की तरह गरूर पे आकर उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान में और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के इर्तिकाब कर बैठा था। सेम मिर्जे के साथ भी वही मामला है। कोई और बात इजाफा करना चाहें, चूँकि इस वक्त हमारे सुनने वाले, हम लाइव हैं और सुनने वाले आप पर उनका वो है। हाई कोर्ट ने इसके जो डॉक्यूमेंट थे बेल के साथ लगे हुए हैं को रिकंसिडर करने का हुक्म सादर फरमाया था। अब मामला ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो ये रिकंसिडर करवाना चाह रहे हैं, कौंसल मिर्जा साहब के जो कौंसल है वो जो डॉक्यूमेंट रिकंसिडर करवाना चाह रहे हैं वो लाइक माइंडेड लोगों के फतवा जाता है, लाइक माइंडेड लोगों की तहरीरें हैं, वो ना तो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है और कानून की नजर में उन डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो मुस्तरद कर दिए, उनके हवाला जात की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और वो तमाम हवाला जात जो है वो लाइक माइंडेड लोगों के, इन्होंने अपने तौर पे उनकी ओपिनियन ली है और उन ओपिनियन की बेस पे ये मिर्जा साहब को बेगुनाह करवाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि बेल पर रिलीज हो। इस यहाँ पे कल इस्लामी नजाती कौंसिल के हवाले से बेशुमार गुफ्तगू हुई और ये कहा गया कि इस्लामी नजाती कौंसिल की, और यहाँ पे फिर मुबारक सानी के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आपने हमारी मौजूदगी में बहुत से दलाइल दिए, गुफ्तगू की, तो थोड़ा सा अपने नाज़रीन को उस बारे में भी इरशाद फरमाइएगा जनाब वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले MCCI ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से जो राय मांगी थी उस पे पंजाब कुरान बोर्ड कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। अच्छा जी, वो आज सुबह हमने
ایک ڈاکومنٹ ان کا ان نے جو اس میں مہر ثبت کیا ہے، بھی واقعہ ہی سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 کئی سوالات اٹھائے گئے جس پہ اکثریت سے انہوں نے بورڈ نے یہ مہر ثبت کیا ہے کہ مرزا ملعون گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ کریم۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں جو ہے ضرورت پڑے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے 17 ممبران جو ہیں وہ جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو اس مرزا کے معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ممبران نے یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ جی قرآن بورڈ کی جو رائے ہے وہ زیادہ معتبر ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل کی، یا دونوں پیرلل؟ اس طرح ہے جو ہے اسلامی نظریاتی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پارٹی ہے، اور پنجاب قرآن بورڈ وہ ایک صوبے کے لیول کا ہے، اس نے بھی اسی طریقے سے اسی اکثریت سے الحمدللہ یہ مہر ثبت کیا ہے کہ مرزا گستاخ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے اور ان جو آراء ہیں ان کے بعد اب یہ راستہ بند ہو جائے گا اور لوگ گستاخی کی طرف سوچنا بند کر دیں گے، اور دریتا دان ہو کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح بات نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ اسلامی ریاست میں ایسی گستاخیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسلام کے نام پر ہم نے ملک حاصل کی ہے، یہاں پہ سر کوئی گنجائش نہیں ہے کی گستاخی کا سوچے کرنا تو دور کی بات ہے۔ جو بھی کرے گا اس کے ساتھ ریاست آنی باتوں سے نپٹے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز خواتین و حضرات ناظرین، آپ سے اس عنوان پہ اور دیگر عنوانات پہ بات رہے گی انشاءاللہ۔ وکلاء کے پینل سے مفصل گفتگو بھی اس کے لیے الگ سے رکھیں گے، اور اس کے اوپر آپ کی آگاہی کے لیے وہ سارے صفحات پلٹیں گے کہ جو آگاہی مہم کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھنے ضروری ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔